اللہ کی توفیق اور رحمت کے ساتھ آج ہم نے تیسرے پارے کی تلاوت نماز تراویح میں سماعت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارا یہ سننا سنانا اپنے دربار میں قبول فرمائے اور ہماری نجات کا ذریعہ اور سبب بنائے۔ تیسرے پارے کے آغاز میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء اور رسول جو ہیں ان کی عظمت اور شان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بعض نبیوں پر فضیلت عطا کی ہے۔ جس طرح یہ فضیلت اور شان میں ایک دوسرے سے بڑھ کر ہے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء میں سے بعض نبیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کلام کیا، اور بعض نبی ایسے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں معجزات عطا کیے، اپنی خاص روح کے ساتھ ان کی مدد فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت کی مختلف باتیں ان کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو یہ فضیلتیں عطا کی ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو ایک دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، اس طرح ان انبیاء کی جو امتیں ہیں ان امتوں کو بھی ایک دوسرے پر فضیلت اور درجہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑھ کر عظمت اور شان فضیلت اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی، اور آپ کی امت کو بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پہلے والی جتنی امتیں تھیں ان تمام امتوں کے اوپر عظمت اور شان اور فضیلت عطا فرمائی۔ آغاز کے اندر اس چیز کا تذکرہ فرمایا گیا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ کیا، پھر اس کے بعد قرآن مجید کی عزت عظمت کے اعتبار سے، مقام و مرتبے کے اعتبار سے جو سب سے بڑی فضیلت والی آیت مبارکہ ہے یعنی آیت الکرسی، اس آیت الکرسی کا تذکرہ فرمایا گیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس چیز کا تذکرہ کیا کہ دین اسلام کو قبول کرنے کے لیے کوئی جبر نہیں ہے، کوئی زبردستی کسی پر نہیں ہے کہ وہ دین اسلام لازماً قبول کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام حق ہے، جو قبول کرنا چاہتا ہے قبول کر لے۔ لیکن جب انسان اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے، اپنی رغبت سے اسلام کو قبول کر لیتا ہے تو پھر جو اسلام کے قوانین ہیں، احکام ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے، ان کی پابندی کرنا پھر اس پر لازم اور ضروری ہے، کیونکہ اپنی رضا اور رغبت کے ساتھ اس نے دائرہ اسلام کے اندر داخل ہونا پسند کیا ہے، تو اب اسلام کی جو حدود و قیود ہیں ان کا خیال رکھنا اس کے اوپر لازم اور ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے 3 خرق عادت واقعات کا تذکرہ فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام اور نمرود کا جو آپس کے اندر مباحثہ ہوا، مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ جب اس وقت کے حکمران نمرود نے یہ کہا کہ میں جو ہے نا وہ بادشاہ ہوں، میری بادشاہ تو کیوں نہیں مانتا، میں اللہ ہوں، میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ کیسے تو رب کیسے ہو سکتا ہے، رب تو وہ ہے جو زندہ کرتا ہے، مارتا ہے، زندگی اور موت کے اوپر قادر ہے۔ تو یہ کہنے لگا یہ تو قدرت میں بھی رکھتا ہوں، جس آدمی کو سزائے موت ہو چکی تھی اس کو پکڑا، قتل اس کو چھوڑ دیا، کہا دیکھو اس کے اوپر موت لازم ہو چکی تھی، میں نے اسے زندگی عطا کر دی۔ ایک مسافر جا رہا تھا، اس کو پکڑا اور قتل کر دیا، کہنے لگا دیکھو میں موت کے اوپر قادر ہوں، میں نے اسے موت دے دی۔ یعنی اس طرح کی اس نے باتیں کی۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ چھوٹی ذہنیت کا آدمی ہے، یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر دوسرے انداز میں ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سامنے اپنی بات کو رکھا، کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جسے میں رب کہتا ہوں، جسے میں رب مانتا ہوں، وہ سورج کو مشرق سے طلوع کرتا ہے، اگر تو بھی رب ہے، تیرے پاس بھی یہ قوت و طاقت ہے، تو بھی اپنے آپ کو خالق کہتا ہے، تو پھر سورج کو مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب فبہت الذی کفر، اس کافر کی بولتی بند ہوگی، ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا، کوئی ایسا جواب نہیں تھا کہ وہ آگے سے اس کا جواب دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا یہاں پہ تذکرہ فرمایا۔ ایک دوسرا واقعہ بھی بیان کیا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق ہے کہ وہ کہیں سے گزر رہے تھے، ایک بستی جس کی چھتیں گر چکی تھیں، دیواریں مسمار ہو چکی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے برس سے یہ بستی بیابان ہے، اس کے آباسی یہاں پہ کوئی نہیں ہے، ہمیشہ کے لیے یہ بستی ختم ہو گئی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام کہنے لگے اللہ تو اس بستی کو کیسے زندہ کرے گا؟ اللہ نے فرمایا کہ تیرا ایمان نہیں، کہا ایمان تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی جگہ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے لیے ان کے اوپر موت مسلط کر دی، وہاں پہ سو گئے۔ 100 سال کے بعد جب دوبارہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھایا، زندہ کیا، تو دیکھا کہ وہ بستی تو آباد ہے، گھر مکانات اور محلات بنے ہوئے ہیں، چہل پہل ہے، لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں۔
تو حضرت عزیر علیہ السلام دیکھ کر حیران رہ گئے کہ کیسا ماجرا یہاں پہ ہوا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا ہے عزیر بتا کتنی دیر تو یہاں پہ ٹھہرا رہا؟ انہوں نے کہا مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے جیسے ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ میں یہاں پہ ٹھہرا ہوں. تو کہا نہیں تو 100 سال یہاں پہ سویا رہا ہے. 100 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے دوبارہ اٹھایا ہے. دیکھ تیرا وہ کھانا جو تو اپنی سواری کے ساتھ لٹکا کے اپنے لیے لایا تھا، ہم نے وہ تیرا کھانا باسی نہیں ہونے دیا. 100 سال گزر گئے ہیں، 100 برس بیت گئے ہیں، 100 سالوں میں ہم نے اس کھانے کو باسی خراب نہیں ہونے دیا. اور اس کے برعکس وہ تیری سواری، وہ گدھا جس کے اوپر سوار ہو کر تو آیا تھا، اس کی ہڈیاں بھی بوسیدہ ہو چکی ہیں اور وہ مٹی میں مل چکی ہیں. اب دیکھ ہم کیسے زندہ کرتے ہیں. پھر وہاں سے وہ ہڈیاں اٹھی اور ان کے ساتھ گوشت جڑا اور پھر وہ سواری بن گئی، آوازیں لگانے لگی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح ہی ہم مردوں کو کل قیامت کے دن زندہ کر دیں گے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے ایک اور خرقے عادت واقعہ بیان کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اللہ سے یہ کہا کہ اللہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا؟ تو مالک کائنات نے فرمایا تمہارا ایمان نہیں؟ کہا ایمان تو ہے، اطمینان قلب چاہتا ہوں، مشاہدہ کرنا چاہتا ہوں کہ مردے کیسے زندہ ہوں گے. تو اللہ نے فرمایا کہ چند پرندے لے لے. انہوں نے 4 پرندے لیے، ان کو اپنی طرف مائل کیا. جب اس حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ باتوں کو سمجھنے لگے، وہ بلاتے تو وہ پرندے دوڑتے ہوئے آ جاتے. تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اب ان کو ذبح کر دو، ان کے ٹکڑے کر دو اور مختلف ٹکڑوں کو مختلف حصوں کے اوپر، مختلف پہاڑوں کے اوپر رکھ دو اور پھر ان کو بلانا. ابراہیم علیہ السلام نے پھر جب ان کو بلایا تو وہ کئی بوٹی ادھر سے اٹھی، کوئی ادھر سے اٹھی اور وہ پرندے بن کر جو ہے نا اڑنے لگے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ گئے. رب کائنات نے فرمایا ابراہیم ہم اس طرح مردوں کو کل قیامت کے دن زندہ کر دیں گے. آج جس طرح اللہ نے زندہ کیا اس طرح قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ زندہ فرما دیں گے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے انفاق فی سبیل اللہ کے رستے میں خرچ کرنے کی ایک فضیلت بیان کی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں خرچ کرتے ہیں وہ 1 روپیہ، 1 درہم، 1 دینار یا ایک چیز اللہ کے رستے میں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اسے بڑھا دیتے ہیں، یعنی 100 کے اندر اس کو کر دیتے ہیں، یعنی 700 یا اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں. اس کی مثال اللہ نے ایسے دی ہے کہ جیسے کوئی کسان 1 دانہ زمین کے اندر بوتا ہے تو اس 1 دانے کی وجہ سے 7 بالیاں اگتی ہیں اور ہر بالی میں کم از کم 100 دانے ہوتے ہیں. یعنی 1 دانے کے عوض میں جس طرح کسان 700 تک دانے یا اس سے زیادہ کم و بیش حاصل کر لیتا ہے، اس طرح اخلاص اور خلوص کی بنا کے اوپر انسان ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو بڑھا کر 700 سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے. تو یہ اللہ کے رستے میں صدقہ کرنے کی فضیلت اور عظمت ہے. اور اس کے برعکس جو آدمی فخر کے لیے، بطر کے لیے، جتلانے کے لیے، احسان کرنے کے لیے کہ نیکی کی، صدقہ کیا، پھر احسان جتلاتا ہے، ایسے انسان کے صدقہ باطل ہے. اللہ فرماتے اس کے صدقے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ جو کسی کو عزا دینے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے، ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہی ہے جیسے کوئی چٹیل پہاڑ ہو اور اس کے اوپر کوئی ہلکی سی مٹی پڑی ہوئی ہو، بارش آتی ہے تو اس کو بہا دیتی ہے، صاف کر دیتی ہے. بالکل ایسے بندے کا بھی صدقہ جو لوگوں کو دکھانے کے لیے، ریاکاری کے لیے صدقہ کرتا ہے، احسان جتلانے کے لیے صدقہ کرتا ہے، اس کی کیفیت اور حالت بالکل اسی طرح. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے اللہ وعدہ کرتا ہے تم سے بخشش کا، مغفرت کا، تمہارے رزق کو بڑھانے کا. اور اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے تو شیطان تمہیں یہ وعدے دیتا ہے کہ تمہارا مال کم ہو جائے گا، تمہاری دولت ختم ہو جائے گی، تم نہ خرچ کرو. یہ باتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمائی ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ہے اللہ کے راستے میں صدقات دینا اور ایک ہے اس کے برعکس جو ہے نا وہ سودی کاروبار کرنا، سود لینا، سود دینا، سودی کاروبار کرنا. یہ خبتی لوگوں کا کام ہے. کل قیامت کے دن ایسے یہ اٹھیں گے جیسے ان کو کسی شیطان نے مس کیا ہوتا ہے، شیطان نے پاگل بنا رکھا ہے. اس طرح سود خور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئیں گے. اور سود لینے والا اور سود دینے والا یہ حقیقت کے اندر اللہ سے جنگ کرنے والے لوگ ہیں. اس چیز کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. پھر دین ہدار کے معاملات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے کہ جب تم ہدار کسی سے لین دین کا معاملہ کرتے ہو تو اس کو لکھ لیا کرو. اللہ تعالیٰ نے کچھ قرض کے بارے میں یہاں پہ ہدایات دی ہیں. اگر لکھنے والا موجود نہ ہو، بندہ سفر میں ہے، لکھنے والا نہیں ہے تو کوئی چیز گروی رکھ دینی چاہیے، اس پہ گواہ بنا لینے چاہیے. ان چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے. اس سورہ مقدسہ یعنی سورہ البقرہ کا اختتام جو ہے نا وہ دعا کے اوپر ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں ایسا بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. یہ اہل ایمان کی شان ہے کہ اہل ایمان اللہ سے اس بات کی التجا، فریاد، دعائیں کرتے رہتے ہیں کہ اللہ ہمیں وہ بوجھ نہ اٹھوانا جس کی ہم طاقت نہیں رکھتے. اللہ ہمیں معاف
بھی کر دینا، جو اعمال کے اندر، جو احکام کے اندر، جو تیری شریعت کے اندر جو پابندیاں تو نے لگائی ہیں، جو حکم ہمیں دیے ہیں، اس میں جو کمی بیشی ہو جائے، کوئی نقص ہم سے ہو جائے، غلطی خطا ہو جائے، اللہ ہمیں اس سے معاف کر دینا، بخش دینا، مغفرت فرمانا۔ اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے، بخششیں کرنے والا ہے، مغفرت کرنے والا ہے۔ سورت کا اختتام جو ہے نا اس دعا کے ساتھ ہوتا ہے، تو اہل ایمان کو ہمیشہ جو ہے نا اسی طرح ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے، اعمال کر کے، نیکیاں کر کے اللہ تعالیٰ سے مغفرت و بخشش کی امید کے ساتھ دعائیں بھی اللہ تعالیٰ سے کرنی چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان نیکیوں کو قبول کرے، جو خطائیں اور غلطیاں ہو جائیں اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے۔ اس کے بعد سورہ آل عمران شروع ہوتی ہے، جو مدنی سورت ہے۔ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سیدہ مریم علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا ہے، اور سیدہ مریم کی جو والدہ تھی سیدہ حنا، اور ان کے والد جن کا نام عمران تھا، جن کے نام کے اوپر یہ سورت ہے، عمران اور آل عمران۔ تو سیدہ مریم کے والد اور والدہ جو تھی، انہوں نے یہ اللہ سے نظر مانی کہ اللہ ہمیں بھی تو اولاد عطا فرما۔ ایک لمبا عرصہ بیت گیا تھا، ان کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ انہوں نے ایک دفعہ ایک پرندے کو دیکھا کہ جو اپنے بچے کو نا دانا کھلا رہا ہے، پرندہ دانا اٹھا کر لایا اور اپنے بچے کے، پرندے کے، چھوٹے پرندے کے منہ میں ڈال رہا ہے۔ تو سیدہ حنا کے دل کے اندر یہ تڑپ پیدا ہوئی، اللہ تو بھی مجھے بھی اولاد دیتی، عطا کرتا، تو میں بھی اسی طرح اس کی خدمت کرتی جس طرح یہ اپنے بچے کی خدمت کر رہی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے پھر انہیں اولاد عطا کی، اور انہوں نے اس موقع کے اوپر ایک نظر مانی، کہا کہ اللہ اگر تو مجھے اولاد عطا کرے گا تو میں اس کو بیت المقدس کے لیے، کیونکہ اس وقت قبلہ بیت المقدس تھا، کہ بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹی عطا کی۔ تو اب یہ معاملہ الٹ تھا، کیونکہ جتنے بھی بچے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف ہوتے تھے یا لیے جاتے تھے، وہ بچے ہوتے تھے، بچیوں کو نہیں لیا جاتا تھا۔ تو اب انہوں نے نظر مانی تھی، بچی اٹھائی اور لے گئی، کہتی اسے قبول کرو۔ جو متولیان جو ہے نا بیت المقدس تھے، انہوں نے کہا ہم تو نہیں لیں گے، یہ ہمارے دستور اور طریقے سے ہٹ کر ہے، ویسے بھی بچی کو ہم یہاں پہ کہاں رکھیں گے، یہ نظام عجیب و غریب ہے۔ انہوں نے کہا نہیں، میں نے تو نظر مانی ہے، اب میں نے اسے اس گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیا۔ پھر ان کی خدمت کے لیے بھی ایک معاملہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ اب اس کی پرورش کون کرے۔ انہوں نے اپنی قلمیں دریا کے اندر ڈالی، اور جس سمت سے پانی آتا تھا نا، اس طرف جس کی قلم جانے لگی وہ ان کی خدمت کرے گا۔ اب کلمے سب متولیان نے، جو خدمت کرنے والے تھے، خدمت گزار تھے بیت المقدس کے، ان کی قلمیں پانی کے ساتھ آگے کی طرف جانے لگی، ایک قلم پیچھے کی طرف جانے لگی جدھر سے پانی آ رہا تھا، اور یہ قلم تھی جناب حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام کی، جو اس وقت اللہ کے نبی تھے اور حضرت مریم کے خالو تھے۔ ان کی قلم جو ہے نا وہ مخالف سمت، جدھر سے پانی آ رہا تھا ادھر جانے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو سیدہ مریم کی کفالت کی ذمہ داری جو ہے نا وہ عطا کر دی۔ اب ان کی کفالت ہوئی، یہ سلسلہ بڑھتا رہا۔ ایک دن وہ کہیں کام چلے گئے اور بیٹی کو، مریم کو وہاں پہ چھوڑ کے چلے گئے، گھر بند ہے، کمرہ بند ہے۔ تو وہاں پہ جا کر انہیں خیال آیا، او ہو میں تو بند دروازہ کر کے اندر مریم اکیلی بچی کو چھوڑ کر آ گیا ہوں، اس کا کھانا پینا کہاں سے ہوگا۔ پریشان ہوئے، واپس پلٹے۔ جب واپس آئے تو دیکھا سیدہ مریم کے آگے طرح طرح کے انواع و اقسام کے کھانے پڑے ہوئے ہیں۔ کہا کہ مریم یہ کہاں سے تجھے مل گئے؟ سیدہ مریم کہنے لگی یہ میرے اللہ کی طرف سے مجھے عطا کیے گئے ہیں۔ دروازہ بند ہے، کھڑکیاں بند ہیں، کوئی رستہ نہیں۔ کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیے، میرے رب نے مجھے عطا کیے۔ تو یہ عظیم الشان کرامت سیدہ مریم کی دیکھ کر حضرت زکریا علیہ السلام اسی جگہ اللہ سے دعا کرنے لگے، اللہ سبب نہیں، ذریعہ نہیں کہ پھل اندر آ سکے، اناج اندر پہنچ سکے۔ یہاں پہ اس علاقے میں یہ پھل اگتے نہیں جو یہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اللہ اگر تم مریم کو بغیر موسم کے یہاں پہ پھل عطا کر سکتا ہے تو زکریا کو بھی بڑھاپے میں اولاد عطا کر سکتا ہے۔ دعا مانگی اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو بشارت دی کہ ہم آپ کو بیٹا عطا کریں گے، اور اس بیٹے کا نام بھی ہم خود ہی رکھیں گے۔ اس کا نام یحییٰ ہوگا، وہ اللہ کا نبی ہوگا، وہ سید ہوگا، سردار ہوگا، اور وہ حصوراً گناہوں سے بچنے والا ہوگا، یعنی استطاعت طاقت ہونے کے باوجود گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اس قدر نیک، پاک، صالح ہم آپ کو جو ہے نا بیٹا عطا کریں گے۔ یحییٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو 100 سال سے اوپر عمر ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹا عطا فرمایا۔ اب مریم بڑی ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ایک خرق عادت واقعہ پیش کر دیا۔ سیدہ مریم گھر سے باہر نکلی ہیں، جبریل امین تشریف لے آئے، کہا کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں اور اللہ کے حکم سے تمہارے پاس آیا ہوں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا کرے گا۔ انہوں نے کہا مجھے کیسے بیٹا ہوگا، نہ میری شادی ہوئی، نہ میں کوئی بدکار عورت ہوں، یہ بچہ کیسے ہوگا؟ کہا ایسے ہی اللہ کا حکم ہے، ایسے ہی اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرما دیں گے۔
اب حمل ہو گیا، بیٹا پیدا ہو گیا، مریم نے بیٹے کو اٹھایا ہوا ہے، قوم کہتی ہے مریم یہ تو نے کیا کر دیا، تیری ماں بھی بڑی اچھی پاک باز عورت تھی، تیرا باپ بھی بڑا نیک اور صالح انسان تھا، یہ تو نے کیا کر دیا؟ انہوں نے کہا کہ میں نے نہیں بولنا، اللہ کا حکم آ چکا تھا، کہا میں نے نہیں بولنا، بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا یہی بولے گا، یہی بتائے گا کہ مسئلہ کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قوت گویائی عطا کی، ماں کی گود کے اندر چند لمحوں کا بچہ بول کر کہتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت و رسالت عطا فرمائی ہے، میری ماں پاک باز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چند لمحوں کے بچے کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم الشان معجزہ یہاں پہ بیان فرمایا ہے، اور عیسائی جو ہیں، نصارہ جو ہیں، ان کے ایک باطل عقیدے کا رد بھی کیا ہے، جو یہ کہتے تھے کہ تین رب ہیں، تثلیث کا ان کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ بھی اللہ ہیں اور مریم بھی اللہ ہے اور اللہ بھی اللہ ہے، یعنی تین خداؤں کا تصور عیسائیوں کے ہاں پایا جاتا ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے۔ عیسائیوں کے ہاں ایک عقیدہ یہ بھی پایا جاتا ہے کہ اللہ اور مریم اللہ کی بیوی ہے اور عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، یہ بھی ان کا باطل عقیدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی یہاں پہ رد کیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عظمت اور شان کا تذکرہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزتوں عظمتوں سے سرفراز کیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو معجزات عطا کیے ان کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا۔ یہود نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں مکر و فریب کیا، انہیں قتل کرنے کا پروگرام بنایا، اللہ نے انہیں آسمانوں پہ زندہ اٹھا لیا، قرب قیامت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں گے، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم سورہ مریم میں جا کر کریں گے۔ تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، اور سورت کے اختتام، اس پارے کے اختتام کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جو نجران علاقے کے عیسائی جن کی تعداد تقریباً 60 تھی، بڑے بڑے ان کے علماء فضلاء جو رہبر تھے، رہبان تھے، وہ آئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مبالہ کرنے کے لیے، بڑے بڑے پادری 60 کے قریب، ان کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے کہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر مبالہ کیا، کہا کہ ہم عیسیٰ کو اللہ سمجھتے ہیں، اللہ کا بیٹا سمجھتے ہیں، ہم اس پر برحق ہیں، ہمارے پاس حق ہے، ہم اب اپنی بات ثابت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، تم بھی آ جاؤ، میں بھی آ جاتا ہوں، تم بھی اپنی بیٹیوں بیٹوں کو لے آؤ، میں بھی اپنی بیٹیوں کو لے آتا ہوں، اپنے عزیزوں بیویوں کو میں بھی لے آتا ہوں، تم بھی اپنی بیویوں کو لے آؤ، پھر ہم مبالہ کریں گے، اللہ سے یہ دعا کریں گے۔ مبالہ کا مطلب یہ ہے اللہ سے دعا کرنا، ہم اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹے کو تباہ و برباد کرے گا اور سچے کو اللہ تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا۔ اب یہ چلے گئے اور پھر انہیں پتا تھا کہ ہم جھوٹے ہیں، پھر یہ آئے نہیں، اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ یہ نجران کے بڑے بڑے علماء پادری جو تھے عیسائیوں کے، یہ واپس لوٹ گئے، اللہ تعالیٰ نے اس مبالے میں اہل اسلام کو فتح عطا فرمائی۔ تو اس چیز کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ کیا، آخر پہ پھر جا کر انبیاء کی عظمت شان اور ان کے ساتھ جو لوگ جڑ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت اور شان کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ خالق کائنات مالک ارض و سما ہمیں کتاب و سنت کو سمجھنے کی، سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔